بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلھا۔ ناظرین محترم، اصول کافی کتاب توحید میں آج جس عنوان پہ گفتگو ہوگی وہ ہے باب حرکت والانتقال۔ کیا خداوند عالم حرکت کرتا ہے ایک جگہ سے یا دوسری جگہ، یا اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے؟ تو استاد محترم، اس باب میں جو پہلی حدیث ہے کہ راوی بیان کرتا ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایسے لوگوں کا ذکر ہوا جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا عرش سے آسمان اول پر یا دنیاوی جو آسمان ہے یہاں اترتا ہے۔ تو اس وقت جب لوگوں نے یہ ذکر کیا تو امام نے فرمایا ان اللہ لا ینزل ولا یحتاج الی ان ینزل، نہ خدا اترتا ہے اور نہ خدا کچھ چیز کی جو ہے ضرورت ہے۔ انما منظرہ فی قرب والبعد سوا، خدا کے لیے قریب اور بعید ہونا ایک جیسا ہے۔ لم یبعد منہ قریب ولم یقرب منہ بعید، کہ قریب خدا سے جو ہے وہ دور نہیں ہے، یا جو دور ہے خدا سے قریب نہیں ہے۔ ولم یحتاج الی شیء بل یحتاج الیہ، اور خدا کو کس چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے بلکہ تمام چیزوں کی احتیاج خدا کی طرف ہے۔ وہو ذو الطول، اور خدا صاحب قدرت ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، خداوند عالم کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے، خدا عزیز اور حکیم ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ نہیں جانتا، نہیں جاتا، اور نہ ہی خدا کے لیے قریب اور بعید جو ہے یہ فاصلے معنی رکھتے ہیں۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ بعض احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے، اور خصوصاً اہل سنت کا یہی نظریہ ہے کہ خدا جو ہے وہ آسمان سے اتر، یا پہلے آسمان پہ آتا ہے، دوسرے آسمان پہ جاتا ہے، یا کرسی پہ بیٹھا ہے۔ ایسی روایت ان کے ہاں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آپ نے سوال کیا اس کے حوالے سے اس کو دو تین مراحل میں اس کا جواب میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ یہ مسائل پیدا کیوں ہوئے ہیں، یعنی صحیح۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ بنیادی طور پہ اصل میں خرابی اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ یہ بھی اول الدین معرفت ہو۔ اگر کوئی شخص دین کو سمجھنا چاہتا ہے تو امیر المومنین کا فرمان ہے کہ سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ صحیح۔ حصول معرفت کے لیے اللہ تعالیٰ خود بیان فرمائے گا کہ وہ کس شان کا مالک ہے، اور اس کے اوپر اپنی دلیل پیش کرے گا۔ سب سے اگر انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل نہیں کرے گا تو اسی قسم کے مسائل پیدا ہوں گے جن کا ذکر ابھی آپ نے کیا ہے کہ برادران اہل سنت جو ہیں وہ اس قسم کے مسائل کے اندر مبتلا ہیں۔ وہ انسان اگر اللہ کے دین کو سمجھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کے دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، کیونکہ بغیر اللہ تعالیٰ کی معرفت کے انسان عمل کی منزل میں خلوص نیت کی نعمت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ جب خلوص نیت نہیں ہوگی تو جو کچھ بھی عمل کرے گا، حج کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، یا دیگر کوئی بھی عمل انجام دے، جب خلوص نیت نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں انسان جو ہے یا تو اللہ تعالیٰ کا انکار کرے گا اور یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، اور دونوں صورتیں ضلالت و گمراہی کی صورتیں ہیں۔ تو اس لیے یہ انتہائی اہم مسئلہ۔ اب یہ مسئلہ پیدا کیسے ہوا، یعنی وہ بنیادی طور پہ خرابی وہاں پر ہے جہاں پر یہ چیز جناب سیدہ کے گھر پر آگ لے جائی گئی، اور وہاں سے خرابی یہ بنیادی طور پہ شروع ہوئی کہ جب لوگوں نے یہ بنیادی جو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ اگر تم آگاہی نہیں رکھتے یعنی حقائق جب سے، کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، تو یہ بنیادی خرابی وہاں سے شروع ہو گئی تھی۔ بنیادی تمام جتنی بھی روئے اس وقت عالم اسلام کے اندر خرابیاں، ان کا منبع و سرچشمہ جو ہے وہ سرور کائنات کے غدیر کے دن جو اعلان تھا کہ من کنت مولہ فہذا علی مولا، وہ امیر المومنین کی ولایت کو تسلیم نہ کرنا اور قرآن کریم کی اس آیت کا عملی طور پر انکار کرنا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جب ان غیر اہل سے پوچھا گیا تو انہوں نے پھر اپنے قیاس کرنا شروع کر دیے۔ ان کو علم نہیں تھا اس چیز کے لیے، اور انہوں نے پھر یعنی اپنے اس ضعف کو، اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے ہیلے بہانے بنانے شروع کیے، جہاں سے عالم اسلام کے اندر ایک خرابی کا راستہ جو ہے وہ کھل گیا اس چیز کے لیے۔ اب آئیے اس چیز کی طرف کہ اس مسئلے پر اہل ذکر جو ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ جو کیفیات ہیں اس کے لیے امیر المومنین نے ایک بڑی تفصیل کے ساتھ خطبہ اول کے اندر باتیں بیان کی ہیں۔ اس خطبے کو میری جو ناقص رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس خطبے کو یعنی باقاعدہ اسکولوں کالجوں کے اندر نصاب کے اندر شامل کیا جانا چاہیے، ورنہ ایک انسان جو ہے وہ آج تک مسلمان اس پرابلم میں مبتلا ہے جو حضرت نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، اس پر یقین حاصل کرو، عملی زندگی میں اس کو اپنا دستور عمل بناؤ، تم فلاح پا جاؤ گے۔ مسلمان کو تو بیچارے کو آج تک نہیں پتہ،
وہ آج بھی ظالم حکمرانوں کو اپنا یعنی ولی امر سمجھتا ہے، اور ساتھ ساتھ نماز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کا ورد بھی وہ کر رہا ہے۔ یہ بنیادی خرابی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جس نے اس کو قابل اشارہ سمجھ لیا، اس نے اس کی حد بندی کر دی ہے۔ اب یہ جو برادران ہمارے ساتھ اس امیر المومنین اس جملے کی تشریحات اگر کی جائیں تفصیل کے ساتھ، جس نے اس کو اس نے اس کی حد بندی کی، جس نے کہا کہ وہ آسمانوں پر بیٹھا ہوا ہے، اس کا مطلب زمین اس سے خالی ہے اس چیز سے، یا جو آسمان دنیا پہ اترے گا جی تو عرش پہ نہیں ہے، عرش پر نہیں ہے۔ وہ جیسا امیر المومنین خود فرماتے ہیں، اس نے اس کی حد بندی کر دی، جو اسے محدود سمجھا وہ اسے دوسری چیزوں کی صف میں لے آیا ہے، اس نے اسے اپنی مخلوق جیسا اسے سمجھ لیا ہے۔ جیسے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے، تو امام نے بلکہ کسی سے پوچھا، اس نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر جو کچھ تیرا نظریہ ہے، جو کچھ تو نے بیان کیا، اگر اس کو درست سمجھ لیا جائے تو اللہ کو مخلوق کی صف میں لائے۔ بڑا ہونا تو مخلوق کا کام ہے، اللہ تعالیٰ بڑائیاں عطا کرنے والی ذات ہے، اس کے لیے کسی بھی قسم کی کیفیت کا ادراک کرنا، احساس کرنا، یہ اشتباہ ہے انسان کے۔ تو امام فرماتے ہیں جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے، اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لی ہے، اور جس نے اس کو کہا کہ وہ فلاں جگہ پر ہے، اس نے بقیہ جگہوں کو اس سے خالی قرار دے دیا۔ ابھی ہم ایران میں ہیں جی تو ابھی ہم پاکستان میں نہیں ہیں، نہیں کیونکہ ہم محدود ہیں۔ جی ہم اس وقت اس کمرے میں ہیں، ہم اوپر والے حصے میں نہیں ہیں، یہ ایک مخلوق کی ایک محدودیت ہے۔ اللہ تعالیٰ بلکہ والذی خلق کل شیء، وہ کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، اس نے ہر چیز کو خلق کیا ہے، کیفیات کو خلق کیا ہے، اجسام کو خلق کیا ہے، وہ اس نے ہمارے تمام وجود کو اس نے خلق کیا ہے، اور وہ ہر شے کے یعنی اس کی شان حی کا یہ نتیجہ ہے، اس نے تمام اشیاء کو، اور اس کی شان قیومیت کے نتیجے میں تمام کی تمام مخلوقات اپنے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اس اللہ تعالیٰ کے لیے اس قسم کی کوئی چیز نہیں، جیسا فرماتے ہیں کہ وہ ہے مگر ہوا نہیں، مخلوق کے لیے کہ وہ نہیں تھی مگر ہو گئی۔ پھر اسی طرح فرماتے ہیں وہ موجود ہے مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا وہ بالکل بھی۔ تو وہ تمام اشیاء کا خالق ہے، تمام یعنی کیفیات کا خالق ہے اس چیز کے لیے، اور اس کی شان قیومیت کے نتیجے میں تمام مخلوقات اپنے وجود کو برقرار رکھے۔ خود حرکت ایک کیفیت ہے، ایک کیفیت ہے یعنی اس چیز کے لیے آسمان اول پر ہونا ایک کیفیت ہے، دوسرے آسمان پر اترنا ایک کیفیت ہے، وہ خالق الکیفیات ہے، اس کے لیے کسی اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ ہمیں اپنی مخلوقات کو خلق کرنے سے پہلے جانتا تھا کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بعض روایت کے ذریعے کہ امیر المومنین مثلا ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں پہ تھے، اگر اس کو مان بھی لیں تو اس سے توحید کے اوپر کوئی چیز مطلب اس پہ کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا اس چیز کے لیے، یعنی ایک جگہ ہونا، دو، یہ کیفیات ہیں، لوگ اس بات کو، اس باریکی کو سمجھ نہیں رہے اس چیز کو۔ ایک جگہ ہونا، دو جگہ ہونا، تین جگہ ہونا، یہ اس چیز کے لیے یعنی بہت علماء نے بہت باریک بینی سے اس مسئلے پر تبصرے کیے ہیں کہ جناب وہ یہ خالق کی صفات نہیں ہے اس چیز کے لیے۔ اللہ تعالیٰ خالق الکیفیات ذات ہے، لا مکان ہے، اس کو لا محدود ہے، اس کے کمالات کا ادراک انسان اپنے اس محدود عقل بھی تو اس کی مخلوق ہے نا۔ ہم جن لفظوں کے ذریعے سے اس کی بڑائی بیان کریں گے وہ بھی تو اس کی مخلوق ہیں، اور جو مخلوق ہے وہ محدود ہوا کرتی ہے، وہ لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتی اس چیز کے لیے۔ اس واسطے ہمارے ائمہ نے پوری تفصیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور میں پھر دوبارہ عرض کروں گا کہ امیر المومنین کا یہ جو خطبہ ہے، اس کو یہ نہیں کہ دینی مدارس کے اندر تو بدرجہ اولیٰ پڑھایا جانا چاہیے، اس کو اسکول کے اندر نصاب میں شامل کیا جائے، اس کو اسکولوں اور کالجوں کے اندر کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر تشریحات کے ساتھ پڑھایا جائے۔ صرف وہ نہیں کہ جو یعنی علوم اسلامی کے اندر ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں ان کو، جو فزکس پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ تو انسان ہے، ہر انسان کے لیے اپنے رب کی معرفت کو حاصل کرنا بڑا ضروری۔ اول الدین معرفت الدین کہتے ہیں یعنی روزے اور نماز کے مجموعے کا نام نہیں، دین سٹائل آف لائف، اخذہ للہ و ترکہ للہ، حبہ للہ و بغضہ للہ، یعنی یہ بیہیویئر ڈیولپ کرنا ہے جس کا محور و مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ابھی ایک ملحد ہے اویس اقبال نامی، تو وہ یہی اشکالات کرتے ہیں خدا پر، جو ہے نا، اگر آپ تسلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ ایک زمانہ تھا کہ جس میں خدا کے علاوہ کوئی نہیں تھا،
تو کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جو بھی موجود ہے اس کے لیے ضروری ہے کسی زمان اور مکان کی کیفیات میں ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکے۔ اگر اہل بیت کی ان روایت کو سمجھ لیں تو میرے خیال میں مسائل بہت ہی آسان ہیں، واضح میں نے ہیں۔ آپ کو خدمت میں عرض کیا، دیکھیے مسئلہ اصل میں یہ ہے بنیادی طور پہ کہ یہ جو ان حضرات نے یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول کی تعلیمات کے مقابل پہ ایک مکمل ایک دین کھڑا کر دیا، اس کے نتیجے میں جب وہ بنو امیہ کا زمانہ آیا، پھر بنی عباس کا زمانہ گزرا، تو وہ نظریات جو تھے وہ انہوں نے عملی طور پہ دین محمدی، ناب محمدی تو غائب ہو چکا ہوا کہیں عملی شکل کے اندر۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی ہے کہ یہ جو تعلیمات ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے اور اسلام ناب محمدی کی، یہ اس انقلاب کے بعد عملی طور پر اسلام ناب محمدی پوری توانائی کے ساتھ جلوہ گر ہوا اور عالمی کفر کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، یہ اس چیز کے لیے۔ ورنہ لوگ اسی چیز کو سمجھتے تھے، ان کا یہی خیال تھا کہ یہ، ورنہ یہ جو کربلا کی جنگ اسی لیے ہوئی تھی، اللہ کی حاکمیت کو آشکار کرنے کے لیے۔ بدر کی جنگ اسی لیے کی گئی تھی، اسی لیے یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے پتھر اسی لیے کھائے، ابراہیم آگ میں اسی لیے ڈالے گئے، وہ کوئی اپنا ذاتی ایجنڈا لے کے نہیں آئے تھے، ان کا مقصد اللہ کی حاکمیت کو روئے زمین پر۔ تو جس وقت وہ آپ نے برادر کا آپ نے ذکر کیا، ان کا پرابلم یہ ہے اس چیز کے لیے کہ جس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتے، جو چیز ہے اس کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے وہ کسی کیفیت کا ادراک کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات خالق الکیفیات ہے، اس کے لیے کوئی کیفیت اس پر وارد نہیں ہوا کرتی۔ تو ناظرین محترم، خدا کی معرفت کے حوالے سے یہ انتہائی اہم احادیث ہیں، اور استاد محترم نے جس طرح نہج البلاغہ کی روشنی میں اس مطلب کو واضح کیا کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے نہج البلاغہ میں مولا کے جو انتہائی گوہربار کلمات ہیں ان سے استفادہ کریں، جس طرح کہ اہل سنت عالم دین کا قول ہے نہج البلاغہ کے بارے میں، لولا نہج البلاغہ لما عرف المسلمون التوحید، کہ اگر نہج البلاغہ جیسی مقدس کتاب نہ ہوتی تو مسلمان کو پتہ ہی نہ چلتا کہ توحید کیا چیز ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں خدا کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔